نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل سوءا یجز بہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آیہ مبارکہ کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو جزا دی جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کی جزا اس کو قیامت والے دن دی جائے گی۔ وہ دیکھ لے گا، اپنا ذرا برابر بھی عمل ہوگا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اگر کسی نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کی ہے تو اس کی سزا اس کو دی جائے گی، وہ اپنے اعمال کو دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان جو کچھ بھی دنیا کے اندر کرتا ہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، اس کو قیامت والے دن دیکھے گا اور اس کے انجام کو بھی پہنچ جائے گا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو انسان کو اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ تائب ہونا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ شروع سے ہی جب سے انسانیت چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا، تو آدم علیہ السلام سے بھی خطا اجتہادی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، لیکن شیطان کے قسمیں اٹھانے کی وجہ سے آپ چلے گئے۔ شیطان نے بھی غلطی کی اور اس نے حکم نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا اجتہادی ہوئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا تھی، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو خطا اجتہادی تو ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ شیطان نے جب خطا کی، غلطی کی، اللہ کا حکم نہ مانا تو اس پہ ڈٹ گیا اور آگے سے اس نے مناظرہ شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، توبہ کی طرف نہیں آیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو نعیم معجم کبیر اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے، مرفوعاً روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کریم علیہ السلام نے کہ جب آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، توبہ طائب ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، گناہ کی معافی مانگتے رہے، اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سب سے زیادہ اس زمین کے اندر روئے ہیں۔ لیکن آپ سے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کا لقب کثیر البقا ہے، وہ بھی بہت زیادہ روئے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے رونے میں، آنسو میں فرق یہ ہے کہ ساری زمین کے آنسو ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جو ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو آپ کے آنسو زیادہ ہیں، لیکن ایک پلڑے کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور ساری مخلوق کے رکھے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو سب سے زیادہ ہیں، یعنی آپ سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر جو ہیں آہو بقا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن ایک دن حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے دعا مانگتے ہوئے یہ زبان سے الفاظ جاری کیے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ذکر کیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پھر کچھ کلمات جو ہیں وہ سکھائے، القاء کیے۔ وہ کلمات کون سے ہیں وہ حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے ہیں ساتھ کہ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس دن میں نے آنکھ کھولی تھی تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو رب کے نام کے ساتھ جس محمد عربی کی ذات کا نام ہے اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے، آپ کے وسیلے سے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے خطا اجتہادی کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا باب بنا دیا، لیکن شیطان جو ہے گناہ کر کے ڈٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا۔ یعنی یہ فرق ہے خطا کرنے کے اندر کہ غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ انسان بھولے سے نسیاناً جو ہے وہ کبھی غلطی کبھی خطا کر لیتا ہے، وہ تو خطا ہے لیکن ایک مذاق کے طور پر خطا کی جاتی ہے کہ مثلا کسی کو تنگ کیا جاتا ہے۔
حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ حج پر جا رہے تھے کہ راستے کے اندر بیابان کے اندر ایک گھر دیکھا کہ ایک بڑھیا کی جو ہے وہ جھونپڑی ہے، وہاں جو ہے قریب گئے تو بڑھیا نے جو اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ یہ نورانی شکل والے شخص کو، مسافر کو بلا کر لاؤ۔ جب آپ گئے تو اس بڑھیا نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا وغیرہ کی، رات کو آپ سوئے تو صبح اٹھتے ہیں تو بڑھیا کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر کے قریب سی آوازیں آتی ہیں مشکیزہ مشکیزہ کی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا خامن جو ہے اس نے ایک مرتبہ مذاق کے ساتھ کسی کو تنگ کیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ شیر اس کے پیچھے لگا تھا کسی شخص کے پیچھے، اور وہ پیاس کی شدت کے اندر آ کر آخری سانسوں کے اندر ہماری جھونپڑی کے قریب آیا اور پانی پانی اس نے کہا۔ تو میرے شوہر نے جو ہے مذاق کے ساتھ کہا کہ وہ مشکیزہ پڑا ہے اس کے اندر سے پانی پینے، حالانکہ جانتا تھا کہ اس میں پانی نہیں ہے، اس سے مذاق کیا۔ تو اب اس کی قبر سے آج تک یہ آوازیں آتی ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر سے اس نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے صدقے میرے شوہر کی قبر کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دعا کی۔ یعنی کسی کو مذاق کے اندر بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے دور کے اندر یہ چل رہا ہے کہ ہم نے جو ہے جھوٹ کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے، غیبت کا نام گپ شپ رکھ لیا ہے، اور اسی طرح جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے نام بدلے۔ نام بدلنے سے گناہ بدل نہیں جاتا، اس کی سزا کم نہیں ہو جاتی۔ کہ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے کرائے پر مل جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے، لیکن یہ پیسے جو ہیں یہ کیوں نہیں کرائے پر لیے جا سکتے۔ تو اس طرح کی آگے سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ والے گناہ جو ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، یا گناہ نسیان یا ہو جاتے ہیں، سہون ہو جاتے ہیں، انسان کو اس کے اللہ کی بارگاہ میں ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ بھی رجب المرجب شریف کا ہے، اس کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ تعظیم والے مہینے کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔